سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے میرے نام سے پکارو، مانگو۔ تو اب لفظ دعا جو ہے نا، یہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو دعا کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ذکر، کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تسبیح میں، تقدیس میں، تحمید میں، تحلیل میں، تکبیر میں، وہ مانگ نہیں رہا، بس اللہ کا ذکر کر رہا۔ تو حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مانگنے سے بھی مصروف کر دیا ہے، میں اس کو ایسا دوں گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن یوم الوقوف میں حج کے موقع میں فرمایا تھا، افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل ذکر جو ہے جو میں کر رہا ہوں اور مجھ سے پہلے ہر پیغمبر نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ افضل ذکر ہے اور افضل دعا ہے، حالانکہ دعا تو نہیں ذکر ہے، تو ذکر بھی دعا ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن میں ہی مشغول ہے، یا وہ کلمات طیبہ، کلمہ طیبہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل ذکر ہے۔ اور ایک دعا کا معنی ہوتا ہے جو ہم اپنی حاجت پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل فرما، یہ بھی دعا ہے۔ اور ایک بات دماغوں میں ہمیشہ رکھ لیں کہ جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے مانگا ہے وہ اللہ عطا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اللہ نے اولاد دے دی۔ کسی نے مانگا یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، برکت ہو گئی، جو مانگا وہ مل گیا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو مانگا ہم نے اللہ سے وہ تو نہیں ملا، لیکن ایک مصیبت آ رہی تھی جو اس دعا کی وجہ سے اللہ نے ٹال دی، ہمیں پتہ بھی نہیں، یعنی وہ چیز تو ہمیں نہیں ملی لیکن اسی دعا کی برکت سے ایک مصیبت جو تھی وہ ٹل گئی۔ تو یہ بھی اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ فائدہ ہے کہ نہ تو مطلوب ملا نہ بلا ٹلی، اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت میں اس کو دعاؤں کا بدلہ ملے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، آج سارے بدلے مل جاتے، کیونکہ وہ بدلہ اتنا عظیم ہوگا۔ تو دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے کہ دعا جو ہم مانگتے ہیں یہ نہ سمجھا کرو۔ اچھا، دوسرا دعا میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ دعا مانگتے مانگتے یہ نہ کہو کہ جی مدت ہو گئی دعا مانگ رہے ہیں اور حاجت پوری نہیں ہوتی، یا کبھی کبھی جاہل یہ بھی کہ جی خدا ہماری بھی نہیں سنتا۔ یہ تو کفر کا کلمہ ہے، خدا تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے، وہ تو جن و انس کی بھی سنتا ہے، وہ جانور پرندوں کی بھی سنتا ہے۔ یہ کہنا کہ جی میری تو اور جی مدت ہو گئی ہے مانگتے مانگتے خدا میری تو نہیں سنتا، یہ کلمہ کفر ہے۔ کبھی لا امید نہ ہوں مانگتے مانگتے۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، بیماری آئی، ملک چلا گیا، حکومت چلی گئی، سلطنت چلی گئی، خاندان چلا گیا، بالکل اکیلے رہ گئے، لیکن اس میں مدتوں آپ مبتلا رہے۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ یہی دعا مانگتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اب جب
دعا کی منظور ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا القل برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب جہاں بیٹھے ہو یہی پانی پاؤں مارو، چشمہ نکلے گا، اس چشمے کا پانی پیو، غسل بھی کرو۔ آپ نے پیا، غسل کیا، 1 سیکنڈ میں ساری بیماری ختم۔ اللہ نے پھر آپ کی اولاد بھی دی، وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وہ بھی دی، اس سے بھی زیادہ اللہ نے نعمتیں عطا فرما دی، لیکن مدتیں گزر گئی۔ تو اب یہ ہم کہیں کہ جی ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، ہماری دعا منظور نہیں ہوتی، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ دعا تو منظور ہے، منظور نہ ہو تو دعا مانگنے کی اللہ توفیق ہی نہ دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو دعا سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، اور کبھی یہ خیال بھی نہ کیا کریں کہ جی مدت ہو گئی دعا منظور، اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے وہ بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتے ہو، سال ہر سال پھرتے ہو، کام نہیں ہوتے، کبھی 1 منٹ میں بھی ہو جاتے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا۔